اور کیسے صحابہ، اللہ اکبر، کیسا ایمان میرے بھائی. ایک صحابی بڑی دور سے سفر کر کے آئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بڑی دھوپ کا حال تھا، اور جس وقت وہ آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری کر رہے تھے، ایک میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے. تمام صحابہ گھرے ہوئے ہیں، اور اچانک نکلنے پر اور دور سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے اور ایک گھوڑے پر کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے. صحابہ کو کہا کہ تھوڑا رک جاؤ، کون ہے دیکھو. وہ صحابی آئے، جلدی جلدی پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کون ہے؟ بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. فوری گئے، بولے اے اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں، کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں صدقنا، تو نے سچ کہا، بے شک میں اللہ کا نبی ہوں. کیا اللہ واحد ایک معبود ہے؟ کہا اللہ واحد ایک معبود ہے. کہا اے اللہ کے نبی کیا دین اسلام حق ہے؟ کہا حق ہے. کہا کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ دیا. اب اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابی تو بڑی دور سے تھکا ماندہ آیا ہے، اور تو نے کہا ہے کہ تیرا توشہ ختم ہونے کی وجہ سے تو پتے کھا گیا، اور بعض جگہ اونٹ کی مینگنیاں ملی وہ کھا گیا بھوک کے لیے. ہم تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اگر چاہے تو ہمارے ساتھ ہو جا، اگر تو چاہے تو مدینے میں رک جا، کھا پی آرام کر لے، اور تیرا جی جب چاہے اپنے مقام کو لوٹ جا. دیکھو میرے بھائی غور کرو ذرا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے تو صحابہ مثال ہے ہمارے لیے. یہ آپشن کس نے دیے؟ یہ آپشن کس نے دیے؟ اللہ کے رسول خود آپشن دے رہے ہیں. آپشن کیا دے رہے ہیں؟ چاہے تو چلو، چاہے تو رک جاؤ. ایمان آپ کا اور میرا رہتا تو شاید بولتا ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے کو رکا دیا، ساتھ لے کے نہیں گئے بولتے. اور ساتھ چلو بولتے تو نہیں اللہ کے نبی آپ سے خالی اجازت لینی تھی، میری اماں مرنے کو ہے، وہاں جاؤں یا آپ کے ساتھ آؤں پوچھتے. صحابی کہتے ہیں اے میرے نبی اتنی دور کا سفر کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ دین حق ہے یا نہیں. اب جب پتا چل گیا کہ یہ دین حق ہے میرے نبی، جب دین کے اوپر مصیبت آ گئی اور وقت کے نبی اس مصیبت کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، تو یہ میرا ایمان کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں اور وقت کے نبی کا ساتھ نہ دوں؟ میں ساتھ چلوں گا. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چل آجا ساتھ. کچھ راستہ گزرے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک زور کی آواز سنی. کہا کہ دوڑو دوڑو دیکھو اسے کیا ہو گیا. یہ صحابی اونٹ پر سے گر گئے. قریب گئے، دو صحابہ پہنچے اور دیکھا کہ ناک اور منہ سے ان کے خون بہ رہا ہے اور ان کی جان نکل چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، دیکھا اور پلٹ کر اپنے سواری کی طرف روانہ ہو گئے. جو دو صحابہ وہاں پر گئے تھے وہ بھی فوری پلٹ گئے. وہ بولے کہ شاید کوئی منافق تھا، شاید کفر کی حالت میں مر گیا، شاید ہمیں کوئی نقصان کرنے آیا تھا، شاید دھوکہ دینے آیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فوراً پلٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، یہ دو صحابہ پیچھے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آواز دے کر پوچھا تم لوگوں نے مجھے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں پلٹ کیوں گیا؟ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے وہ منافق تھا. کہا کہ پوچھا کیوں نہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے آپ کیوں پلٹ گئے. بولے اے میرے صحابہ، وہ اونٹ کا ان کا جو پاؤں تھا ایک چھوٹے گڑے میں پڑتے بیلنس آؤٹ ہو گیا، وہ گر گئے، منکے کی ہڈی ٹوٹ گئی، جان نکل گئی. اے میرے صحابہ تمہیں یاد ہے اس نے کہا تھا میں بڑا بھوکا اور پیاسا آیا ہوں، بڑی بھوک میں ہوں، حق جاننے کے لیے آیا تھا. وہ ہمارے ساتھ نکلا، وہ گزر رہا تھا، موت واقع ہو گئی. جب قریب گیا، اللہ اکبر، جب قریب گیا تو میں نے دیکھا جنت سے غذا لا کر پانی لا کر اسے فرشتے کھلا اور پلا رہے ہیں. میں اس کی وجہ سے پلٹ گیا. وہی جنت آپ کا اور میرا انتظار کر رہی ہے. وہ جنت یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کے سوا کوئی اور طریقے سے وہ جنت کا داخلہ نہیں ہے. اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے پکڑ رکھی ہے اپنی تعلیم پر کہ تم جب تک قرآن اور سنت صرف یہ دو طریقوں پر،
صرف 2, اس میں سے ایک بھی کم نہیں, اس میں کوئی اور اضافہ نہیں. جب تک تم یہ 2 طریقوں پر اپنی زندگی نہیں گزارو گے, وہ جنت کی تصویر بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ اسلام کی خوبی ہے, اور کوئی مذہب میں یہ خوبی نہیں ہے.